بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من و سلویٰ کی حقیقت کن حالات میں نازل ہوا اور اس کا نزول بند کیوں ہوا؟ اس کی سزا کا اثر آج تک خانوں میں کیسے موجود ہے؟ انتہائی جامع اور مختصر تاریخ۔ السلام علیکم دوستو، جب اللہ نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور بحیرہ احمر سے گزار کر نجات بخشی، جبکہ فرعون کو لشکر سمیت سمندر میں غرق کر دیا، تو حکم ہوا بنی اسرائیل کی اس لشکر کو لے کر بیت المقدس کی طرف چلیے۔ اس لشکر کی کل تعداد 6 لاکھ تھی۔ اس وقت ارض مقدس پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، جو بدترین کافر تھے، انتہائی مضبوط، جابر اور جنگجو تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر قوم عمالقہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یہ لوگ ارض مقدس کے قریب پہنچے تو ان کے دل میں خوف پیدا ہوا اور انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا، بلکہ یوں کہنے لگے، اے موسیٰ، جاؤ، تم اور تمہارا خدا لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ ان کے اس رویے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا۔ اس کی سزا اللہ نے یوں دی کہ وہ وادی جس میں وہ موجود تھے ایک میدان کی صورت میں صحرائی علاقہ تھا، جو محض 27 میل کے رقبے پر مشتمل تھی۔ 6 لاکھ بنی اسرائیل 40 سال تک اسی علاقے میں بھٹکتے رہے اور اس سے باہر نہ نکل سکے۔ وہ سارا دن چلتے اور شام کو تھک ہار کر سو جاتے۔ جب صبح سو کر اٹھتے تو خود کو وہیں پاتے جہاں سے چلے تھے۔ اس وادی کا نام تیہ تھا۔ ایک ہفتے میں سب کا سامان، پانی اور غذا ختم ہو گئے اور ساری قوم توبہ و استغفار کرنے لگی اور اللہ کے حضور سر بسجود ہوئی۔ اسی حالت میں موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، لہٰذا اللہ نے بنی اسرائیل پر اپنا کرم فرمایا۔ جب پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پتھر پر اپنا عصا مارا، جس سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ یہ وادی چونکہ صحرائی علاقہ تھا اور سایہ کے لیے کوئی درخت یا غار نہ تھے، دن کے وقت دھوپ کی شدت بہت زیادہ ہو جاتی تو اللہ نے ایک بادل بھیجا جو اتنا بڑا تھا کہ ان 6 لاکھ بنی اسرائیل کو سایہ فراہم کرتا۔ جدھر جدھر یہ چلتے ادھر ادھر بادل بھی ساتھ چلتا۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا احسان من و سلویٰ تھا۔ من ایک میٹھی دانہ دار غذا تھی۔ رات کے وقت شبنم کی مانند یہ گرتی اور اس وادی میں جم جاتی۔ اس میں شہد جیسی مٹھاس تھی۔ بنی اسرائیل صبح کے وقت اس کو اکٹھا کر کے کھا لیتے۔ اس کا ذکر اکثر مذاہب کی کتابوں میں مختلف شکلوں میں موجود ہے۔ مثلاً تورات میں ہے کہ جب شبنم سوکھ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں چھوٹی چھوٹی گول چیز پڑی ہے۔ بنی اسرائیل اس کو دیکھ کر کہنے لگے، من یعنی یہ کیا ہے؟ تب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ غذا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے اتاری ہے۔ دراصل من ایک شبنمی گون تھا جو وہاں کے درختوں کے پتوں کے اوپر جمع ہو جاتا تھا۔ روایت ہے کہ یہ ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی۔ جو شخص اس وقت سویا رہتا وہ اس دن کی خوراک سے محروم رہتا تھا۔ جبکہ سلویٰ بٹیر کی طرح کا ایک پرندہ تھا۔ جب شام کے وقت جنوب سے ہوا چلتی تو ان کے بڑے بڑے غول بنی اسرائیل کے پاس آ کر بیٹھ جاتے اور ان کو آسانی سے پکڑ کر بھون کر کھایا کرتے۔ من و سلویٰ انتہائی لذیذ اور زود ہضم کھانا تھا۔ اللہ کے فضل سے اس دوران نہ بنی اسرائیل کے کپڑے پھٹے، نہ میلے ہوئے اور نہ ہی ناخن بڑھے۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا۔ یوں بنی اسرائیل وادی تیہ میں اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ جتنا کھانا کھانا ہو کھا لیا کرو، مگر کل کے لیے ذخیرہ مت کرنا۔ لیکن بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ یہ سوچ کر کہ اگر کل من و سلویٰ نہ اترا تو کیا ہوگا، اگر یہ بند ہو گیا تو کیا کریں گے، یہ سوچتے ہوئے وہ کھانا ذخیرہ کرنے لگے۔ اللہ کے حکم سے جمع شدہ کھانا گل سڑ گیا، حالانکہ اس سے پہلے کھانا خراب نہ ہوتا تھا۔ اس کھانے کی حاصل کرنے میں کوئی مشقت تھی نہ ہضم کرنے میں، مگر اپنی نافرمانی کی عادت سے مجبور ہو کر بنی اسرائیل یہ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی طرح کے کھانے پہ صبر نہ ہوگا، اللہ سے دعا کیجئے
ہمارے لیے گیہوں، ککڑی، پیاز اور ساگ نکالے۔ ان کی اس نحوست سے من و سلوہ کا نزول بند ہو گیا۔ کھانے کا گلنا سڑنا بھی بنی اسرائیل کی اس حکم عدولی کے بعد شروع ہوا۔ اکثر مذاہب میں آسمان سے کھانا اترنے کا ذکر موجود ہے۔ مثلاً بدھ مت کی روایات کے مطابق جب دنیا کا ایک چکر ختم ہو جاتا ہے تو آسمان سے غذا برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہندوؤں کے پران، رگ وید اور اتھر وید میں بھی بادلوں سے شہد برسنے کا ذکر موجود ہے۔ یونانیوں کے ہاں بھی آسمانی غذا کا ذکر موجود ہے جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ دوستو، اللہ نے بنی اسرائیل پر کتنے احسان کیے۔ سمندر کو پھاڑا، پتھر سے چشمے نکالے، بادل کا سایہ کیا اور آسمان سے من و سلوہ اتارا۔ پھر بھی اللہ پر ان کا توکل مضبوط نہ ہوا اور اپنی خواہش پر عمل پیرا ہوئے۔ کہیں ہم بھی اللہ کی رضا پر اپنی خواہشات کو ترجیح تو نہیں دے رہے؟